والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومثل الذین کفروا کمثل الذی ینعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء صم بکم عمی فهم لا یعقلون۔ الحمدللہ سورۃ البقرہ کی 170 آیت تک ہماری تفسیر مکمل ہوئی تھی۔ اب انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آیت 171 سے ہم اپنی تفسیر کا آغاز کریں گے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ آیت 171 میں ارشاد فرمایا وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ اور کافروں کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو کسی ایسے کو پکارے جو خالی چیخ و پکار کے سوا کچھ نہیں سنتا۔ یہ کفار بہرے، گونگے، اندھے ہیں تو یہ سمجھتے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلی کی آیت جو کہ ہم تفسیر میں بیان کر چکے ہیں، اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں فرمایا تھا کہ جو ہم نے نازل کیا ہے اس کی پیروی کرو، جو ہم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا اس کتاب یعنی قرآن مقدس کی پیروی کرو۔ تو کافروں نے کیا کہا تھا؟ قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا۔ تو کافروں نے کہا تھا کہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جو ہم نے اپنے باپ دادا کو کرتے ہوئے دیکھا، ہم تو وہی مانیں گے جو ہمارے باپ دادا کرتے تھے۔ خدا کہہ رہا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ کہ تم اس کی پیروی کرو جو ہم نے نازل کیا، لیکن وہ کہتے تھے علیہ آباءنا کہ ہم اپنے تو باپ دادا کے دین کی پیروی کریں گے، ہم تو انہی کے دین کو فالو کرتے رہیں گے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری آیت یعنی جو آج کی پہلی آیت ہے 171 میں ارشاد فرمایا وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً کہ کافروں کی مثال ایسے ہے اس شخص کی طرح ہے جو کسی ایسے کو پکارے جو خالی چیخ و پکار کے سوا کچھ نہیں سنتا۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا اے حبیب آپ جو کافروں کو دین کی دعوت دیتے ہو، دعوت دین دیتے ہو، اور جب کافر آپ کے دین کو قبول نہیں کرتے حالانکہ وہ سنتے ہیں آپ کی بات، وہ آپ کی بات کو سنیں گے بھی، وہ آپ کے قرآن کو سنیں گے بھی، لیکن آپ ان کو دین کی دعوت دیتے ہو تو وہ قبول نہیں کرتے۔ تو اللہ نے یہاں مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ ان کافروں کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو کسی ایسے کو پکارے جو خالی چیخ و پکار سنتا ہے۔ یہاں ایک مثال کے ذریعے میں آپ کو بتا دوں، ایک بکریوں کے ریوڑ کا کوئی مالک ہوتا ہے، وہ بکریوں کو ہانکتا ہے، وہ آواز لگاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جب آواز دیتا ہے تو اس کی آواز پر بکریاں اس کے اشاروں پر چلتی ہے، وہ آواز دیتا ہے تو رک جاتی ہے، وہ آواز دیتا ہے تو بکریاں چلنے لگتی ہے۔ لیکن آپ یہاں پر دیکھیے اللہ نے یہ کافروں کی مثال بیان فرمائی ہے کہ ان کی مثال بھی انہی کی طرح ہے، اس شخص کی طرح۔ کس شخص کی طرح؟ کہ وہ بکریاں جو ہے اپنے مالک کی آواز تو سنتی ہے، لیکن کیا بکریوں کے پاس اتنی صلاحیت ہے کہ وہ انسانوں کی زبان کو سمجھ سکے؟ تو آواز سننا الگ چیز ہے، لیکن اس کو ماننا اور اس پر عمل کرنا وہ الگ چیز ہے۔ تو جس طرح بکریاں جو ہے اپنے مالک کی آواز تو سن سکتی ہے، سمجھ نہیں سکتی، تو اسی طرح اللہ نے مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ کافروں کی مثال بھی ایسے ہی ہے۔ اے حبیب وہ آپ کی زبان سے کلام بھی سنیں گے، وہ آپ کی زبان سے قرآن بھی سنیں گے، وہ آپ کی زبان سے اچھی باتیں بھی سنیں گے، لیکن ان کی مثال تو ایسے ہے کہ صرف انہوں نے سن لیا، اب وہ سمجھیں گے نہیں آپ کی بات کو، وہ قبول نہیں کریں گے آپ کی بات کو۔ جس طرح بکری اپنے مالک کی بات نہیں سمجھتی ہے، اسی طرح یہ انسان بھی قرآن کی زبان نہیں سمجھتا۔ کون سا انسان؟ جو کافر ہے، جنہوں نے کفر کیا یا کفر میں رہنے کا جنہوں نے ارادہ کر لیا، اب وہ قرآن نہ سمجھے گا نہ اس پر عمل کرے گا۔ تو اللہ رب العزت نے ان کافروں کی مثال دینے کے بعد فرمایا سم بکم عمی فہم لا یعقلون،
بلکہ یہ کفار جو ہے بہرے ہیں، گونگے ہیں اور اندھے ہیں، تو یہ سمجھتے نہیں۔ کافروں کے بارے میں کہا یہ بہرے بھی ہے، گونگے بھی ہے، اندھے بھی ہے، حالانکہ ان کے پاس تو آنکھیں بھی ہے، صحیح سلامت کان بھی ہے، لیکن پھر کیوں کہا بہرے ہیں، گونگے ہیں اور اندھے ہیں؟ وہ اس لیے کہا کہ جو آنکھ ایمان کو نہ سمجھ سکے، جو آنکھ اللہ کی توحید کو نہ سمجھ سکے، اس میں روشنی ہونے کے باوجود بھی وہ آنکھ اندھی ہے۔ جو کان قرآن مقدس کی تلاوت اور اس کی حلاوت کو محسوس نہ کر سکے، وہ کان ہونے کے باوجود بھی بہرے ہے۔ اور وہ زبان جو حق بات بیان نہیں کر سکتی، اس وہ زبان ہونے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا سم بکم عمی فہم لا یعقلون، کہ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، تو یہ سمجھ ہی نہیں سکتے۔ تو اللہ نے اس آیت کریمہ میں جہاں کفاروں کا ذکر کیا، وہاں پر اللہ نے اپنے حبیب کو بھی تلقین دلائی ہے کہ اے میرے رسول، اگر کوئی کافر تمہاری دعوت پر اسلام قبول نہیں کرتا تو غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، دراصل ان میں تو سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ حضور غمگین ہو جاتے نا جب کسی کو دعوت دیتے اور وہ اسلام قبول نہیں کرتا، تو حضور پریشان ہو جاتے۔ تو خدا نے فرمایا اے محبوب، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ ان کے ساتھ معاملہ اس لیے ایسا ہے کیونکہ یہ سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ تو اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم کی دل جوئی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ کو نازل فرمایا۔ تو آپ سوچئے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کے تعلق سے یہ فرما رہا ہے کہ وہ سنتے تو ہے لیکن سمجھتے نہیں، لیکن اس آیت میں ہم تمام کے لیے بھی بڑا ایک درس موجود ہے، ہم تمام کے لیے بھی نصیحت موجود ہے۔ جہاں کافر قرآن کو سنتے تو ہے، سمجھتے نہیں، وہیں پر ہمارا بھی حال یہی ہے کہ ہم کسی عالم کی بات بھی سنتے ہیں، کسی حافظ کی بات بھی سنتے ہیں، کسی مبلغ اور امام کی بات بھی سنتے ہیں، لیکن سنتے تو ہے، لیکن کیا ہم سمجھتے بھی ہیں؟ کیا ہم اس کو کبھی اپنی زندگی میں اتارنے کی بھی کوشش کرتے ہیں؟ ہم نے کئی سینکڑوں پروگرامات اٹینڈ کیے، لیکن کتنی ہزاروں باتیں ہم نے سنی ہے، لیکن عمل کتنی باتوں پر ہم نے کیا؟ یہ تو کافروں سے مشابہت والی بات ہو گئی کہ سنتے تو ہے، لا یعقلون، پر وہ سمجھتے نہیں، عمل نہیں کرتے۔ تو کہیں ہمارا بھی شمار ان لوگوں کے اندر تو نہیں ہو جاتا کہ ہم سنتے تو ہے قرآن کو، حدیث کو، علماء کی زبان سے کلمات تو سنتے ہیں، لیکن ہم اس پر عمل نہیں کرتے، سمجھتے نہیں، اپنی زندگی میں اتارتے نہیں، بس کان کو خوش کرنے کے لیے سن لیتے، لیکن عمل کرنے کے لیے زندگی میں نہیں اتارتے۔ تو ہمیں بھی اس آیت کریمہ سے درس ملتا ہے کہ جو بات ہم کسی قرآن کی، حدیث کی یا کسی عالم کی زبان سے سنیں، عالم بھی وہ جو سنی صحیح العقیدہ ہو، اگر کسی عالم سے وہ کی زبان سے کوئی بات سنے تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس کی بات کو سمجھے بھی اور اس پر عمل بھی کریں۔ اب آئیے سورۃ البقرہ کی آیت 172 میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اور اے ایمان والو ہماری دی ہوئی ستری چیزیں کھاؤ۔ اللہ نے فرمایا ہماری دی ہوئی ستری چیزیں کھاؤ، کس سے کہا گیا؟ ایمان والوں سے۔ اب آپ سوچئے ایمان والوں کا درجہ خدا کی بارگاہ میں کتنا بلند ہے کہ خدا تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو ایک پروٹوکول دیا ہے، اللہ نے ایمان والوں کو ایک عزت اور ایک وقار عطا فرمایا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ کھاؤ پیو، لیکن ہماری دی ہوئی ستری چیزیں کھاؤ، پاک چیزیں کھاؤ، من طیبات ما رزقناکم، ہماری دی ہوئی چیزوں میں سے پاک چیزیں کھاؤ، ستری چیزیں کھاؤ۔ اس کا ذکر تو ہم گزشتہ ہفتے بھی کر چکے ہیں کہ اللہ نے فرمایا تھا پاک اور طیب۔ پاک سے مراد وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال جانور کیے ہیں، جو کام حلال ہے، وہ ہو گئی پاک کی کیٹیگری میں۔ اور طیب کی کیٹیگری میں کیا؟ کوئی جانور اگر حلال ہے لیکن اگر اس کو حرام طریقے سے ذبح کیا گیا تو اس کے گوشت کو کھانا بھی ہم پر حرام ہے۔ کوئی کاروبار ہمارا حلال ہے لیکن غلط طریقے سے اگر ہم نے کوئی کاروبار میں اپنا پیسہ لگایا یا غلط طریقے سے ہم نے کمائی حاصل کی تو وہ حلال کاروبار ہونے کے باوجود ہم پر حرام ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ لیکن ہماری دی ہوئی پاک چیزوں میں سے، ہماری دی ہوئی ستری چیزوں میں سے۔ ساری چیزوں کو کھانے کی اجازت نہیں ہے اسلام میں،
صرف پاک اور طیب چیزوں کو کھانے کی اجازت ہے، ورنہ آپ جانتے ہو کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں جو صرف کچھ ہی چیزوں کو کھاتے ہیں، اور کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں جو صرف گندگی کھاتے ہیں۔ تو آپ سوچئے ایمان والوں میں اور کفر والوں میں کتنا فرق اللہ نے رکھ دیا۔ کفر والے جو مرضی کھاتے رہے، لیکن ایمان والوں کے لیے اللہ نے کہا وہی چیزیں کھانا جو ہم نے پاک اور طیب کی ہوئی۔ یہ ہمارا اعزاز نہیں تو کیا ہے؟ آپ سوچئے نا، کوئی چیز اگر بچے کے لیے غلط ہوتی ہے تو ماں باپ اپنے بچوں کو وہ چیز نہیں دیتے، منع کرتے، اس سے روکتے ہیں۔ جو چیز اچھی ہوتی ہے ماں باپ اپنے بچوں کو دیتے ہیں۔ کیوں دیتے؟ اس لیے کہ ہمیں اپنے بچوں سے محبت ہے، اس لیے بری چیزوں سے روکتے ہیں، اچھی چیزوں کی طرف رغبت دلاتے ہیں۔ تو اللہ بھی اپنے مومن بندوں سے ایسی محبت فرماتا ہے کہ وہ بھی اپنے بندوں کو حلال چیزوں کی طرف جانے کی ترغیب دیتا ہے اور حرام چیزوں سے بچنے کی اللہ حکم عطا فرماتا ہے۔ تو یہ تو اللہ کی محبت ہے ہمارے لیے۔ اب اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہو کہ اللہ نے یہ کیوں حرام کیا، وہ کیوں حلال کیا، اگر وہ کشمکش میں پڑا رہے تو اس کو اپنے ایمان کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ جو ایمان والا ہوگا وہ ہر لحاظ میں اپنے سر کو خدا کی بارگاہ میں خم کر دے گا۔ اب آئیے آگے اللہ نے ارشاد فرمایا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ پہلے پاک چیزیں کھانے کا حکم دیا، اس کے بعد کہا اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہ شکر کیا ہے؟ دراصل میں آپ کو بتا دوں کہ انسان جب پاک چیزیں کھاتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو پھر وہ پاک چیزیں جب اندر جسم میں جاتی ہے نا، تو پاک چیزیں جب جسم میں جاتی ہے تو اس پاک چیزوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اخلاق میں بہتری عطا فرماتا ہے۔ جب وہ پاک چیزیں جسم میں جاتی ہے تو اس کے ذریعے اللہ اخلاق میں بہتری عطا فرماتا ہے، کردار میں بہتری عطا فرماتا ہے، اور بندہ جب اپنے رب کی بارگاہ میں شکر ادا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی وہ بندے کی نعمتوں کو مزید بڑھا دیا کرتا ہے۔ تو اللہ نے کھانے کا بھی ذکر کیا، شکر ادا کرنے کا بھی ذکر کیا۔ کتنے لوگ ہیں جو کھانے کے بعد کھانے کی دعا پڑھتے ہیں؟ کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ کتنے لوگ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں؟ کتنے لوگ کہتے ہیں مولا تو نے ہمیں کھلایا تیرا شکر ہے؟ کئی تو لوگ ایسے جو کھانا کھاتے اٹھ کر چلے جاتے، انہیں فکر نہیں ہوتی کہ وہ شکر ادا کرے یا اللہ کی تعریف کرے اس کے نعمت عطا کرنے پر۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کھانے کے بعد کی مکمل دعا پڑھے، اور اگر نہیں یاد یا نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم کھانے کے بعد ہم نے اتنا بھی کہہ دیا الحمدللہ تو بھی ہمارے لیے کافی ہے۔ اتنا بھی کہہ دیا مولا یہ کھانا تو نے کھلایا میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، وہ بھی کافی ہے۔ اور آپ کو بتا دوں جو بندہ کھانے کے بعد شکر ادا کرتا ہے نا، تو اس کا یہ شکر ادا کرنا وہ بندے کے لیے ہاضمولے کا کام کرتا ہے۔ جو بندہ شکر ادا کرتا ہے تو یہ اس کے لیے ہاضمولے کا کام کرتا ہے۔ جس طرح اگر کسی نے کھانا کھا لیا اور اگر اس کو لگا میں نے زیادہ کھانا کھا لیا، تب وہ کیا کرتا ہے؟ پیٹ کے ہاضمے کے لیے کوئی دوائی کھا لیتا ہے تاکہ ہاضمہ برابر رہے۔ تو اسی طرح کوئی بندہ کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو پھر اس کے پیٹ میں جو غذا جاتی ہے اس غذا کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی اسے ہر برائی سے دور فرماتا ہے، ہر برائی سے اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کھانے کے بعد اللہ کا شکر بھی ادا کریں۔ پھر سورۃ البقرہ کی آیت 173 میں اللہ نے فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، فرمایا کہ اس نے تم پر صرف مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور حرام کیے جس کے ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام بلند کیا گیا۔ یہاں پر اللہ نے فرمایا انما، اس نے صرف یہی حرم علیکم المیتۃ، اس نے صرف یہی چیزیں تم پر حرام کی ہے۔ اب یہاں پر اگر صرف اتنا ہوتا کہ اس نے تم پر یہ چیزیں حرام کر دی تو بھی بات سمجھ میں آتی، لیکن خدا نے کیا کہا؟ اس نے تم پر صرف یہی چیزیں، مطلب حرام چیزوں کے اندر اگر کوئی چیزیں پائی جاتی ہے تو وہ 4 چیزیں ہیں کھانے کے تعلق سے جو اللہ نے حرام کہی ہے، حرام قرار دی گیا۔ 4 چیزیں اللہ نے حرام قرار دی کھانے میں۔ پہلی چیز مردار، یعنی مردار جانور، جو ایسا جانور
کہ جو ذبح کرنے سے پہلے مر گیا ہو، یا کسی نے اس کو بسم اللہ اللہ اکبر کہے بغیر ذبح کر دیا، وہ بھی مردار، یا جانور کسی اونچائی سے گر کر کے مر گیا، وہ بھی مردار، یا جانور کو کسی جانور نے سینگ سے مار دیا، وہ بھی مردار، کسی نے چیر پھاڑ کر دیا، وہ بھی مردار۔ گویا ہر لحاظ سے جس جانور کا گلا بسم اللہ اللہ اکبر کہنے کے بغیر کاٹا گیا اور وہ مر گیا تو وہ ہر جانور مردار ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، کہ اللہ نے تم پر پہلے مردار کو حرام کیا ہے۔ تو اب مسلمان کے لیے قانون بن گیا، اب وہ کسی مردار جانور کو کھائیں گا نہیں مسلمان کبھی۔ آپ دیکھیے مسلمان جو ہے تو حلال کرتا ہے جانور کو، اور جو مسلمان نہیں ہوتے، صرف کفار کی بات نہیں بلکہ یہودی عیسائی یا بہت سارے ایسے لوگ ہیں، یا ویسٹرن کنٹری کے اندر ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو جانور کو جھٹکے کے ذریعے سے قتل کرتے ہیں۔ ایک ہی لمحے میں اس جانور کی گردن الگ، اس کا دھڑ الگ ہو جاتا ہے۔ اس کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے؟ سب سے بڑا نقصان اس کا یہ ہے کہ جب کسی جانور کو جھٹکے کے ذریعے قتل کیا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، تو اب اس جانور کا خون نہیں بہتا اس کے جسموں میں سے، بلکہ اس کی رگوں کے اندر، اس کی نسوں کے اندر وہ جانور کا خون رک جاتا ہے، اور وہ خون انسان کے جسم میں جا کر کئی بیماریاں پیدا کرتا ہے۔ لیکن وہی اسلام کا جو طریقہ ہے 3 نسیں کاٹنے کا، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے جو مسلمان 3 نسیں کاٹتا ہے جانور کی، ایک کھانے کی، ایک پانی کی، ایک سانس کی، تو جو وہ 3 نسیں جب کاٹتا ہے تو ان 3 نسوں میں سے ایک نس ایسی ہوتی ہے جس کے ذریعے جانور کا خون پلٹ کر باہر آتا ہے۔ تو صرف 3 نسیں اس نے کاٹ لی، اب جتنا خون جانور کے اندر تھا جو بہہ سکتا تھا وہ تمام جو ہے تو اس نس کے ذریعے جانور کے جسم سے باہر آ جاتا ہے۔ اب اللہ کی اس میں حکمت دیکھیے کہ جس انسان نے حلال جانور کو ذبح کر کے کھایا، اس کے جسم میں گندا خون جانور کا نہیں جائے گا اور وہ ہر بیماری سے بچ جائے گا۔ لیکن جو جھٹکے کے ذریعے جانور کو ذبح کاٹ کر کے کھاتا ہے تو پھر اس کے اندر بیماریاں پیدا ہو جاتی ہے۔ تو ایک چیز اللہ نے بیان کی، کہا وہ مردار ہے، اور دوسری چیز کیا بیان کی؟ اور فرمایا خون ولحمہ، خون کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا خون بھی حرام ہے، ہر جانور کا خون حرام ہے۔ آپ کسی جانور کا خون پی نہیں سکتے، ہر جانور کا خون حرام ہے، لیکن بشرطے اس کے اندر ایک مسئلہ یہ ہے کہ اب چونکہ ہم نے کسی جانور کو ذبح کیا، اب اس کی نس کے ذریعے جتنا خون نکل سکتا تھا نکل گیا، لیکن کچھ خون اگر اس کے جسم کے اندر نسوں میں یا گوشت میں اگر باقی رہ گیا تو اب وہ خون حرام نہیں ہے۔ اب وہ خون ذبح کرنے کے بعد جو نکلنا تھا نکل گیا، جو رہنا تھا رہ گیا، تو جو رہ گیا اب وہ خون حرام نہیں ہے۔ لیکن بذات خود ہر ایک کسی جانور کا خون حرام ہے اور کوئی انسان اس کو پی نہیں سکتا۔ اب کسی نے جانور کا گوشت کاٹا، اب اندر کسی نس کے اندر اگر کسی جانور کا خون رہ گیا تو اب ایسا نہیں ہے کہ انسان نے گوشت کے ساتھ اگر خون بھی اگر اس نے کھا لیا گوشت کے ساتھ تو وہ حرام ہو گیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ جتنا خون اندر رہ گیا گوشت میں اور نسوں کے اندر تو اب وہ خون جو ہے تو حرام نہیں ہے بلکہ وہ خون حلال ہے۔ اور اگر انسان چونکہ اوپر وہ خون تو نظر نہیں آئے گا نا، اوپر نظر آئے گا تو کوئی بھی صاف کر لے گا، لیکن اندر اگر خون وہ رہ جاتا ہے تو وہ حرام نہیں ہے۔ اگر ایسے گوشت کو جس کے اندر خون رہ گیا اگر کھا لیا گیا تو وہ حرام نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مردار حرام ہے، اور اس کے بعد فرمایا خون حرام ہے، اور اس کے بعد فرمایا ولحم الخنزیر، اور اللہ نے سور کا گوشت حرام کیا۔ سور تو ہر لحاظ سے نجس ہے، اس کے بال سے لے کر اس کے ناخون تک اس کے جسم کا ہر حصہ حرام ہے، نجس ہے، ناپاک ہے۔ جس طرح ہم کسی جانور کے کسی اعضاء کو استعمال میں لے سکتے جیسے کسی جانور کے چمڑے کو استعمال میں لے سکتے، اسی طرح خنزیر کے جسم کے کسی ایک بال کو بھی استعمال میں لینا ہم لوگ کے لیے حرام ہے، وہ پوری طرح ناپاک ہے، پوری طرح نجس ہے۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا اللہ رب العزت نے؟ فرمایا وما اہل بہ لغیر اللہ، اور وہ جانور جو غیر خدا کے نام لے کر ذبح کیا گیا، یعنی جس کے ذبح کرنے کے وقت کسی غیر کا نام لے لیا گیا، خدا نے فرمایا کہ وہ جانور بھی حرام ہے۔
حالانکہ مسلمانوں کے اندر اور اہل کتاب کے اندر تو ایسا نہیں پایا جاتا. مسلمان ہو یا اہل کتاب ہو، وہ جب کسی جانور کو ذبح کرتے ہیں تو اللہ ہی کا نام لے کر کے ذبح کرتے ہیں. لیکن یہاں پر یہ کیوں کہا گیا کہ وہ جانور جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا وہ حرام ہے؟ اس کے کہنے کی وجہ یہ ہے، دور جہالت کے اندر یا آج کے زمانے میں بھی جو کفار اور مشرکین ہوتے ہیں وہ کچھ جانوروں کو مقرر کر دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جانور ہمارے لیے حرام ہو گیا. جیسے عصر کے بعد کی تفسیر میں بیان کر چکا ہوں سورہ مائدہ کے اس کے اندر کہ کفار اور مشرکین کا یہ عقیدہ تھا، اگر کوئی اونٹ ہے اور اگر اس نے 5 بچے پیدا کر دیے ہیں تو اب کفار کیا کہتے تھے؟ اب اس اونٹ کو کوئی ذبح نہیں کر سکتا، اس اونٹ سے کوئی کام نہیں لے سکتا، اس لیے کہ اس نے 5 بچے جن دیے ہیں، اب یہ ہمارے لیے احترام کے لائق ہے، جس کو بہرا کہتے ہیں. تو ان کا عقیدہ یہ تھا کہ جس اونٹ نے 5 بچے پیدا کر دیے تو اب وہ حرام ہو گئی ہمارے لیے، ہم اس سے نہ کام لے سکتے نہ اس کو کھا سکتے. ایسے ہی من گڑک ہزاروں عقیدے وہ لوگوں کے پائے جاتے تھے. تو اللہ رب العزت نے وہ جو پہلی آیت میں اللہ نے پہلے لفظ میں کہا نا انما، صرف یہی چیز ہے. وہ کافر جو ہے الگ الگ جانوروں کو بکرے کے تعلق سے بھی ان کا عقیدہ تھا، اگر کوئی بکرا بھی اگر بچے پیدا کرنے 5 بچے پیدا کر دے تو اس کے بعد وہ کہتے تھے یہ بکرے کو بھی ذبح نہ کرو، بکری کو ذبح نہ کرو. تو اللہ نے فرمایا جتنے عقیدے ہیں یہ باطل ہے، ہم نے کسی کو حرام ہی نہیں کیا. اگر حرام کیا تو یہ 4 چیزوں کو حرام کیا. پہلا مردار، خون، خنزیر اور وہ جانور جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو. اب آپ دیکھیے غیر اللہ کا نام لینا الگ ہے اور غوث پاک کے نام سے قربانی کرنا الگ چیز ہے. غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کرنا الگ چیز ہے اور غوث پاک اور غریب نواز کے نام سے ایصال ثواب پر جانور قربان کرنا الگ چیز ہے. اگر کسی جانور کے اوپر غوث پاک کا نام لے کر کے اگر کسی جانور کو ذبح کیا گیا تو وہ جانور حرام ہو جائے گا. لیکن کوئی سنی ایسا کرتا ہی نہیں ہے. یہ تو سنیوں کے پر الزام اور بہتان ہے. صرف ہر سنی جو غوث پاک کی نیاز کرے گا، غریب نواز کی نیاز کرے گا یا کسی اور ولی کی نیاز کرے گا، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ یہ جانور اللہ کے نام پر ذبح کیا جا رہا ہے اور اس جانور کے ذبح کرنے کے بعد غریبوں میں کھلانے کا ثواب فلاں بزرگ کو ہم پہنچاتے ہیں. ہر سنی کا یہی مقصد ہوتا ہے اور اس کا عمل بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ ذبح تو اللہ کے نام پر کرتا ہے لیکن اس کا اصال کبھی غوث پاک کے نام کو کرتا ہے، کبھی غریب نواز کے نام کو کرتا ہے یا کسی اور بزرگ کے نام پر. لیکن یہ ہم پر صرف الزام اور بہتان ہے کہ سنی جو ہے تو غیر اللہ کے نام پر جانور کو ذبح کرتے. خدا کی قسم ہم جانور اللہ ہی کے نام پر ذبح کرتے. اور اگر کسی نے یہ تصور کر لیا کہ چونکہ وہ غوث پاک کا جانور ہے، وہ غریب نواز کا جانور ہے، ان کے نام سے منسوب ہے تو وہ حرام ہے، تو پھر آپ کا کیا خیال ہے قربانی کے جانور کے بارے میں؟ وہ تو آپ بڑی اپنے سینے کو چوڑا کرتے کہتے گھومتے میں نے لایا، میرا جانور ہے 80,000 کا لایا میں نے بکرا لایا 1.5 لاکھ روپے کا ہے بکرا میرا. یہ بکرا اللہ کا ہے یا تیرا بکرا ہے؟ یہ جانور اللہ کا ہے یا تیرا ہے؟ تو وہ کہتا نہیں ہے میرا لیکن اللہ کے نام پہ قربان کرنا. تو ہمارا بھی وہی مقصد ہے، یہ جانور ہے اللہ کے نام پر ذبح ہونے والا لیکن ثواب غوث پاک کو پہنچاتے، ثواب غریب نواز کو پہنچاتے ہیں. تو جو لوگ دوسروں کے لیے گڑھا کھودتے ہیں سب سے پہلے وہ خود اس گڑھے میں گر جاتے ہیں. تو اگر کسی ولی اللہ کے نام پر اور ان کے ایصال ثواب کے لیے ذبح کرنے والے جانور پر اعتراض کیا جائے گا تو تم قربانی کے معاملے میں بچ نہیں سکتے. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ 4 چیزیں حرام ہیں اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. تو جو مجبور ہو جائے حالانکہ وہ نہ خواہش رکھنے والا ہو نہ ضرورت سے آگے بڑھنے والا. یہاں پر ایک بات یاد آ گئی، میں اس کی تفسیر سے پہلے بتا دوں. اللہ نے کچھ چیزیں حرام کیوں کی؟ تو آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک پروٹوکول عطا فرمایا، ایک حفاظتی انتظامات عطا فرمائے. آپ دیکھیے کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں نا اسلام میں بڑی پابندی ہے، یہ مت کھاؤ وہ مت کھاؤ، ایسا مت کرو ویسا مت کرو. تو یاد رکھیے گا جس کی عزت ہوتی ہے نا زمانے میں پابندی بھی اسی کے لیے ہوتی ہے. ہاں پابندی بھی اسی کے لیے ہوتی ہے. پرانے زمانے میں کوئی عام شخص کوٹے پر چلا جاتا
تو اس کے بارے میں اتنی چرچا نہیں ہوتی. لیکن اگر کوئی نواب اگر کوٹے پر چلا جائے نا تو سارا شہر بولتا رہے وہ نواب ہے، وہ کوٹے پر چلا گیا. کیوں؟ کیونکہ جس کی زمانے میں عزت ہوتی ہے حدیں اسی کے لیے لگائی جاتی ہے، اسی کے لیے پابندیاں ہوتی ہے. اب کوئی بادشاہ ہے، اب بادشاہ تو اختیار والا ہوتا ہے، وہ جو چاہے جس راستے سے جانا چاہے جا سکتا ہے. پردھان منتری لے لیجئے، اس کے پاس اختیار ہے، وہ جس سڑک پہ چلنا چاہے چل سکتا ہے، جس راستے سے جانا چاہے جا سکتا ہے. لیکن اس کا ایک پروٹوکول ہے، ایک دن پہلے متعین کیا جائے گا کہ پردھان منتری کون سے راستے سے جانے والا ہے. وہ اپنی مرضی سے نہیں چلے گا، کیونکہ یہ اس کی حفاظتی انتظامات ہیں. وہ جو اس کو کھانا پیش کیا جاتا ہے نا، کھانا کھلایا جاتا ہے، تو پہلے اس کھانے کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے، کہیں دشمن نے اس میں زہر تو نہیں ملا دیا، پھر وہ اس کو کھانا دیا جاتا ہے. کیوں ہے یہ ساری پابندیاں؟ اس لیے ہے کہ اس کی زمانے میں عزت ہے تو اس کو حفاظتی انتظامات بھی اتنے دیے جاتے ہیں. تو کافر کی جو مرضی وہ کھاتے رہے، ہم کو تو اللہ نے پابندیوں میں رکھا ہے. کیوں رکھا ہے؟ کیونکہ ہماری عزت ہے زمانے میں، ہمارا وقار ہے. ہم وہ جانور نہیں ہے جو کسی بھی جگہ جا کر کے کوئی بھی کھیت میں منہ مار لے، بلکہ ہمارا تو حال یہ ہے ہم صرف اسی جگہ جاتے ہیں جہاں جانے کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے عطا فرمایا، اور ہم ہر وہ کام سے بچتے ہیں جس کام سے اللہ رسول نے بچایا ہے. اس لیے کہ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی. تو اللہ نے فرمایا ان چار چیزوں کے بارے میں. اس کے بعد کیا کہا؟ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. تو جو مجبور ہو جائے حالانکہ وہ نہ خواہش رکھنے والا ہو نہ ضرورت سے آگے بڑھنے والا. مطلب یہ تو حرام ہے، لیکن اگر کوئی وقت ایسی مصیبت آ جائے کہ سور کا گوشت کھانا پڑے ورنہ جان نہیں بچ سکتی، مردار جانور کھانا پڑے ورنہ جان نہیں بچ سکتی، تو اگر کوئی ایسی مصیبت میں آ جائے کہ کسی نے گردن پر تلوار رکھ دی کہ اگر تو نے سور کا گوشت نہیں کھایا تو تجھے قتل کر دوں گا، تو اللہ نے اجازت دی ہے ایسے وقت اگر وہ مجبور ہے اور اس کی رغبت نہیں ہے، اس کی طرف خواہش نہیں ہے اس کے کھانے کی، لیکن مجبور ہے، تو اب مجبوری کی صورت میں اگر وہ حرام جانور کا گوشت بھی کھا لے گا، خون بھی پی لے گا، خنزیر کا گوشت بھی کھا لے گا، اور تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. مجبوری کی صورت میں اگر کسی نے مجبور کیا یا ایسی صورت ہے اس کے علاوہ کھانے کے لیے کچھ موجود نہیں ہے، اگر نہیں کھائے گا تو مر جائے گا، تو اللہ نے حکم دیا کہ کھا لو. جان بچانا پہلا فرض ہے، عبادت تو ہوتی رہے گی، جان بچانا پہلا فرض ہے اسلام میں. کہا کھا لو، اور اس کے آگے کیا کہا؟ اور نہ ضرورت سے آگے بڑھنے والوں، مطلب اتنا ہی کھاؤ جتنا مجبوری ہے. اگر کسی نے تلوار رکھ لی گردن کے اوپر اور جتنا کھانے کے لیے کہا اتنا ہی کھاؤ، حد سے بڑھ کے آگے اور مت کھاؤ، یا جان بچانے کے لیے پیٹ بھر کے مت کھاؤ، اتنا کھاؤ جتنے کے لیے جان بچ جائے، بس اللہ نے اس کی اجازت دی ہے. تو جو لوگ کہتے ہیں نا اسلام بڑی پابندی والا مذہب ہے، دیکھیے اسلام نے چھوٹ بھی تو دی ہے جان بچانے کے لیے. اور اس کے آگے کہا ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اور اللہ سے بڑھ کر کون ہے بخشنے والا؟ اپنے بندوں پر رحم کرنے والا خدا سے بڑھ کر کون ہے؟ خدا سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے جو اپنے بندوں پر رحم کرتا ہو. اب سورۃ البقرہ کی آیت 174 میں اللہ نے فرمایا ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کو چھپاتے ہیں، یعنی یہودی ہو عیسائی ہو، اللہ کی نازل کردہ کتاب توریت انجیل زبور کو وہ چھپاتے ہیں، اس لیے کہ اس میں حضور کی تعریف بیان کی گئی ہے، نبی کو محمد رسول اللہ کو آخری نبی کہہ کر کے بلایا گیا، تو وہ چھپاتے ہیں تاکہ ہمارے لوگ نہ پڑھ لے اور وہ مسلمان نہ ہو جائے. تو خدا نے فرمایا وہ لوگ جو اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کو چھپاتے ہیں وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کے بدلے ذلیل قیمت حاصل کرتے ہیں. تھوڑا سا مال، تھوڑے سے نذرانے، تھوڑے سے لفافے، تھوڑی سی عزت، کس کے عوض؟ اللہ کی کتاب کو چھپانے کے عوض. اس لیے چھپا رہے تاکہ تھوڑا مال مل جائے، تھوڑی عزت مل جائے، زمانے میں ہم کو بھی سردار مانا جائے، اس لیے اللہ کی کتاب کو چھپاتے ہو. تو خدا نے فرمایا اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، وہ اپنے پیٹ میں آگ ہی بھرتے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں نہیں بھرتے مگر آگ کو. وہ سمجھ رہے ہم نے اس کے بدلے دولت کمائی، ہم نے تو مرغ مسلم کھایا، تم نے کھایا تو مرغ مسلم ہے لیکن پیٹ میں جا کے وہ جہنم کی آگ بن گیا. اس لیے پتہ چلا کہ جو کسی اللہ کے نازل کردہ چیز کو چھپائے گا اس نے اپنے پیٹ میں جہنم کو داخل کیا. اس لیے ہم جو ہے ابھی تو بہت سارے مسلمان ایسے بھی ہیں نا، یہ تو یہاں یہودیوں کی بات چل رہی ہے، یہودی عیسائیوں کی،
بہت سارے مسلمان ایسے بھی ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن وہ حضور کی تعریف نہیں کرتے یا حضور کی تعریف بیان نہیں کرتے، قرآن میں صرف انہی چیزوں کا ذکر کرتے ہیں، ڈر کا، خوف کا، جہنم کا، جنت کا۔ جب حضور کی بات آتی ہے تو پھر وہاں پر سر جھکا کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ جو چھپائے گا تعریف کو، خدا کی نازل کردہ چیز کو، اس کے لیے حکم ہے۔ اور آگے کہا وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور یہ بڑا عذاب ہے ان لوگوں کے لیے، کہا اللہ نے، اور اللہ قیامت کے دن ان سے نہ کلام فرمائے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور اللہ انہیں دردناک عذاب دے گا۔ کن لوگوں کو؟ جو اللہ کی کتاب کو چھپائے گا، اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا، اس سے بڑھ کر کے عذاب کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ ان کو گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، اس سے بڑی نحوست کیا ہو سکتی ہے؟ اور اللہ ان کو دردناک عذاب میں گرفتار کرے گا، اس سے بڑی سزا کیا ہو سکتی ہے؟ اور اس کے بعد سورۃ البقرہ آیت 175 میں فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی اور بخشش کے بدلے عذاب خرید لیا۔ جنہوں نے یہ کام کیا، ہدایت کے بدلے گمراہی، بخشش کے بدلے عذاب خرید لیا۔ فما اصبرهم علی النار، تو یہ کتنا آگ کو برداشت کرنے والے ہیں۔ انسان کو پتہ ہے یہ تکلیف مجھے برداشت کرنی ہے، تو پھر بھی وہ گناہ کرتا رہے۔ آخر کتنی برداشت کی حد ہے تمہارے اندر؟ کتنا عذاب برداشت کر سکتے ہو تم؟ اور اخیر آیت آج کی اللہ نے فرمایا سورۃ البقرہ آیت 176 ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ اس لیے کہ اللہ نے کتاب حق کے ساتھ اتاری۔ وان الذین اختلفوا فی الکتاب لفی شقاق بعید، اور بے شک جو لوگ کتاب میں اختلاف ڈالنے لگے وہ ضرور دور کی مخالفت میں اور ضد میں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس میں یہودیوں کا بھی ذکر کر دیا کہ جو چھپائے گا ان کے لیے عذاب ہے، اللہ بات نہیں کرے گا ان سے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ہدایت کے بدلے گمراہی، بخشش کے بدلے عذاب خرید رہے ہیں، اور اس لیے یہ ہے، ان کو یہ عذاب اس لیے ہے کیونکہ انہوں نے اس کتاب کو چھپایا جو اللہ نے حق کے ساتھ نازل کیا۔ ذالک بانہم نزل الکتاب بالحق، اللہ نے حق کے ساتھ جو نازل کیا تھا اس کو انہوں نے چھپا لیا، تو چھپا لیا تو یہ ان کا عذاب ان کا مقدر بن گیا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے آج کے درس قرآن میں جو ہم نے بیان کیا اللہ نے فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہم تمام کو قرآن مقدس کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، کہنے سننے میں جو غلطی ہو اللہ اپنے فضل سے معاف فرما لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔